ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل 10 ركاب من ولد إسماعيل وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا من الشيطان ذلك اليوم ولم يأتي أحد بأفضل من ذلك أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ایک حدیث اور ایک وظیفہ چھوٹا سا وہ سنانا مقصود ہے. ہر بندے کی ضروریات ہوتی ہیں اور ہر بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے روزمرہ بڑے مسائل کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک چھوٹا سا وظیفہ بیان کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمیں سب کو اس کی بہت اشد ضرورت ہے. جس طرح کی صورتحال ہے اور معاملات ہیں 5 فائدے آپ نے بیان کیے ہیں ایک ہی حدیث کے اندر. اور وہ وظیفہ جو ہے وہ اسے ہم کلمہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب سے پہلے تو اس کے ترجمے پہ غور کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالی. وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک ساری کائنات میں بادشاہی اس اکیلے اللہ کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ اور ساری کائنات کی تعریفوں کا مالک بھی وہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اب یہ جملہ چھوٹا سا ہے ہم نے سنا بھی ہوا ہے لیکن یقین جانیے اس کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ ہماری سوچ نہیں. احادیث کے اندر جن وظیفوں کی بڑی فضیلت ہے نا ان میں سے ایک یہ وظیفہ ہے جو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ کیا. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں. یہ جو حدیث ابھی پڑھی ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو صبح 10 مرتبہ پڑھتا ہے رات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے. اچھا ہمیں نہیں پتا یقین جانے عربوں میں سب سے قیمتی غلام وہ ہوتا تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا تھا. اس کے لیے وہ آخری حد تک پیسہ خرچ کر دیتے. اس حد تک اس کو قیمتی سمجھتے کہ یہ خاندان بہت اعلیٰ ہے اور اس سے جس کی نسبت ہے وہ بہت کمال عزت رکھتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ صبح پڑھ لے اور 10 مرتبہ شام کو عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کر دیتا ہے. اچھا یہ حدیث الگ ہے لیکن جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ صحیح البخاری کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یعنی 5 in 1 پیکج یعنی ایک وظیفہ ہے اور اس کے 5 فائدے ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کیے. پہلا فائدہ وہی ہے فرمایا اللہ 10 غلام آزاد کرنے کا اجر دے دیتا ہے. یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے. یقین جانے تو بندہ مول لینا ہوئے اپنی صاحب لو کی صاحب بنے تو وہ جو اتنی ذریت والا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد والا اس کی تو اہمیت بڑی زیادہ ہے. دوسرا فرمایا کہ کتبت لہ 100 حسنۃ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اس کا 100 گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جو ایک دن میں پڑھتا ہے. 5ویں بات کی ہمیں بڑی ضرورت ہے اور ہر دوسرے بندے کو اس کا سامنا ہے. حسد نظر بد گھر کے اندر کوئی ایسی کیفیت بندہ کو ہوتا ہے یار کسی نے کچھ کر دیا ہے تو آپ فرماتے ہیں وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ ذَلِكَ الْيَوْمَ كُلَّهُ جو ایک 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لے صبح سے لے کے رات تک پورے دن میں 100 مرتبہ اس کو پڑھ لے آپ فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی شیطانی چیز اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی. کوئی شیطان اس پہ ہیوی نہیں ہو سکتا جو اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے. یقین جانے کتنی بڑی گارنٹی اور ہمیں ضرورت بڑی زیادہ ہے. نظر بد سے بچنے کے لیے حسد سے بچنے کے لیے ہر قسم کی آپ کہہ لیں کہ کالے علم سے جادو سے ٹونے سے ہر قسم کی ان برائیوں سے شیطانوں سے گھروں میں بسا اوقات جنوں کی صورت میں شیطان ہوتے ہیں اور وہ گھروں میں خرابیاں کر رہے ہوتے ہیں اور معاملے خراب کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو اس کو پڑھ لینا تو عرش والا رب ہر قسم کے شیطانوں کو اس بندے سے دور فرما دیتا ہے.
یقین جانے بہت ضرورت ہے. اپنے بچوں کو یاد کروائیں. چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں, نظر بد لگ جاتی ہے, گھروں کو نظر لگ جاتی ہے, گھر کے معاملات کو نظر لگ جاتی ہے, سواریوں کو نظر لگ جاتی ہے, تو مشکل کام ہے ہی نہیں یار. اگر 8 منٹ اگر آپ سکون سے بیٹھے نا, گھڑی کا ٹائم دے کے آپ اطمینان سے پڑھیں, تو 8 منٹ میں بندہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. اچھا 8 منٹ لائے ہون تے ساری دن بندہ فریش ہو جائے, اللہ کی رحمت ہو جائے, ہر قسم کے شیطان اللہ روند کے رکھ دے, ذلیل کر کے رکھ دے, بہت زبردست. اور اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں. یقین جاننے آپ کو پتہ نہیں نہ ہوتا, لیکن رب کو تو پتا ہے نا کس کے دل میں تمہارے خلاف سازشیں چل رہی ہیں. اللہ سب کو ہی دور کر دیتا ہے. اللہ کی پناہ میں بندہ ایسا آ جاتا ہے. تو یہ جو توحید والا ذکر ہے نا, اللہ کی وحدانیت والا, اس کی فضیلت بڑی زیادہ ہے. بلکہ جو 5واں ذکر ہے اس کے اندر 5ویں فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا نا, جس نے یہ 100 مرتبہ پڑھا ہوگا وہ یا وہ بندہ جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا, یعنی اس سے زیادہ اس کی تلاوت کرتا ہوگا. ایک بندہ تو 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے, دوسرا بندہ 110 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. اچھا ایک اور بندہ وہ 120 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ سب سے زیادہ VIP پروٹوکول اس بندے کو دے گا جو اس وظیفے کو سب سے زیادہ پڑھتا ہو. سبحان اللہ. یقین جانے پوری کائنات کے لوگ جمع ہوں اور بندہ آ رہا ہو اس کو پڑھنے والا, اور اللہ اس کو فرشتوں کے ذریعے پروٹوکول دے رہے ہو, سلام ہو رہا ہو, سلوٹ لگ رہا ہو. اتنے دنیا میں پروٹوکول واسطے کی کری ہوندی ہے. یقین جانے یہ حشر کے میدان میں پروٹوکول کا ذریعہ ہے. یہ ایسا پاکیزہ وظیفہ ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, فرمایا لم یاتی بافضل من, اس بندے سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا جس نے اس کو پڑھا ہوگا. اللہ اس کو اتنی عزت اور اتنی برکت عطا فرمائیں گے. پھر ایک الگ سے حدیثیں اس کے مطابق شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے. کسی نے کہا جی مجھے رزق کی ضرورت ہے, وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو پڑھا کر اللہ تجھے غیب سے رزق عطا کر دے گا. کسی نے کہا جی مجھے اولاد کی ضرورت ہے, انہوں نے کہا اس وظیفے کو پڑھا کر اللہ تجھے اولاد عطا کر دے گا. کوئی کہتا ہے جی مجھے سکون کی ضرورت ہے, وہ کہتے ہیں اس کو پڑھا کرو اللہ تمہیں سکون عطا کر دے گا. یعنی ایسا جامع وظیفہ ہے. اگر آپ احادیث کو پڑھیں سب کو, تو اس کے اندر اللہ نے ہر قسم کے خزانے رکھے ہوئے. صرف یقین کے ساتھ نا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. لائف کا حصہ بنا لے. چھوٹا سا ٹائم لگتا ہے, تھوڑا سا, سارے دن میں تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں. ہر نماز کے بعد بھی اگر آپ 20 مرتبہ پڑھیں تو 100 مرتبہ پورا ہو جاتا ہے. یار ویسے ہی 8-10 منٹ وقت بندہ نکال کے اللہ کو یہ وقت دے دے تو اتنی بڑی مصیبتوں سے بندہ بچ سکتا ہے. اللہ کی بندہ پناہ میں آ جاتا ہے, اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو اہم ترین آج کل ضرورت ہے. عموماً ہوتا ہے گھروں میں سایہ ہو جاتا ہے, معاملہ ایسا ہوتا ہے اس وظیفے کو اونچی آواز سے پڑھ لیں, شیطانہ دی ایسی دی تیسی جو کر رہ جائیں. یقین جان لیں اللہ ذلیل کر دیتا ان کو. اس میں اتنی قوت اور برکت ہے. اپنی لائف کا, اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آج سے عزم کریں اور زندگی بھر اس کو ساتھ رکھیں, اور پھر اللہ کی رحمتیں دیکھیں کیسے اللہ نازل کرتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. دعائیں خیر کریں ملک و ملت کے لیے, جو رانا صاحب کے والد صاحب, ان کے والد صاحب کے لیے, اور بھی قادری صاحب ان کے والد صاحب, اور بھی جتنے اہل ایمان ہمارے عزا کارف فوت ہو گئے, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ہم تیری محبت میں کچھ وقت نکال کے بیٹھ جاتے ہیں تو قبول فرما لے. اللہ یہ تھوڑا وقت ہے لیکن تیری رضا کے لیے قبول تو کر لے. تو 1 منٹ کا عمل بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے. ہمارے بھائیوں نے یہ وقت نکالا, اللہ تو قبول فرما لے. اس کے بدلے میں دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہمارے سارے بھائیوں کو نصیب فرما. اللہ دن کی جائز تمنائیں پوری فرما دے. رحیم کریم اللہ تو رحمتوں کا نزول فرما دے. ہم میں سے کوئی خود بیمار ہے یا کوئی رشتہ دار بیمار ہے, اللہ تو شفا دے دے, اپنی رحمت کر دے, اپنا فضل کر دے, رحمتوں کا نزول فرما دے. یا اللہ جو فوت ہو گئے, جتنے اہل ایمان آج تک وفات پا گئے, اللہ تو ان کو معاف فرما دے, ان کی مغفرت کر دے. بالخصوص ہمارے بھائی سینئر صحافی
محترم جناب جوید مراج صاحب، ان کے والد صاحب گزشتہ دنوں جو انتقال کر گئے، اللہ رحمت والا معاملہ فرما دے، اور بھی جتنے ہمارے اعزا اقارب چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب پہ رحمت فرما، اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، ملک و ملت کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، کافروں کو ذلیل و خوار کر دے، اسلام کو عزت عطا فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پریس کلب کے جتنے بھائی ہیں اللہ ان پہ خیر و برکتیں نازل فرما، خیر و برکتیں گھروں میں بھی نازل فرما، وصلی اللہ علی النبی و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا